ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, एक खतरनाक चैलेंज और एक संजीदा इशू है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, यही आज के व्लॉग का मौजू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमांडर नईम यूसुफ हूँ और आपसे अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर आप सबके साथ हूँ। मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। बेल के निशान को अगर आप दबा देंगे तो लाइफ सेफ्टी से मुतालिक अपलोड होने वाला हर प्रोग्राम आपको फौरन मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और पानी के बुखारात शामिल हैं। इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुर्राए अर्ज पर दर्जा हरारत में बेतहाशा इजाफा ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत से मुराद कुर्राए अर्ज की सतह पर तेजी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। जमीन पर दर्जा हरारत लगातार बढ़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक पिछली सदी में जमीन का दर्जा हरारत 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के मुताबिक बताया गया है कि आने वाले वक्त में जमीन का औसत दर्जा हरारत 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है और एक अंदाजे के मुताबिक ये इजाफा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस दुनिया भर में जंगलात के जलने यानी फॉरेस्ट फायर, सैलाब और खुश्क साली का इम्कान बढ़ गया है। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक इंटर गवर्नमेंटल पैनल की एक रिपोर्ट जो पिछले साल अप्रैल में जारी हुई थी, जिसमें आबो हवा में तब्दीली के असरात का जायजा लिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई हिद्दत के नतीजे में आने वाले वक्तों में अफ्रीका में 75 से 250 मिलियन लोग पानी की किल्लत का शिकार हो जाएंगे, जबकि कुछ अफ्रीकी ममालिक में शदीद बारिशों की वजह से ज़राअत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसमें 50% तक कमी आ जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीकी ममालिक इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे और दुनिया की गरीब आबादी इस मुसीबत का सबसे ज्यादा शिकार होगी। ग्लोबल वार्मिंग यानी जमीन की हरारत में इजाफे की बुनियादी वजूहात जमीन की हवाओं की कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों की ज्यादा मिकदार में होना और ऑक्सीजन की ठोस और माया चीजों की जलन से गैसों का अखराज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं। इन गैसों की बड़ी तादाद जमीन की माहौलियाती हालत में तब्दीलियां लाती है, जो जमीनी हालात को बुरी तरह से मुतासिर करती है। इसके ज़ेरे असर मौसमियाती तब्दीलियां यानी क्लाइमेट चेंज होती हैं, जिसके सबब हमें खुश्क साली, सैलाब, बेतहाशा बारिशें और जंगलात की आग जैसे खतरात का सामना हर वक्त देता है। शुरू में तो जमीनी आफात और माहौलियाती उतार चढ़ाव की जिम्मेदारी साइंसदान ज्यादातर तलून मिजाज शहाब साकिब या सूरज के किसी बड़े आतिशफिशा फटने पर डालते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हकीकत आया होने लगी कि इन मौसमियाती तब्दीलियों में इंसानी हाथ कार फरमा है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात हवा में ग्रीन हाउस गैसेस, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जिनके आबो हवा में शामिल होने से जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। हवा में इन गैसेस के इजाफे की जिम्मेदारी भी काफी हद तक हम ही पर आती है। हयातियाती ईंधन को जलाने, दरख्तों की कटाई और सनती इनकलाब का दौर शुरू होते ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का माहौल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह से खारिज होने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसके अलावा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो ईथेन का मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल से कुर्राए अर्ज की ओजोन की तह मुसलसल तबाह हो रही है, जो कि कुर्राए अर्ज जो कि सूरज से निकलने वाली शुआओं को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। गर्ज जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे का जिम्मेदार बहुत हद तक इंसान खुद और इसकी इजादात हैं। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान को आलमी तंजीमों की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रखा गया है। पाकिस्तान में अगर ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले असरात पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है
جس کا حصہ گلوبل وارمنگ کے باعث بننے والی گیسز کے اخراج میں 1% سے بھی کم ہے، لیکن گلوبل وارمنگ پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی کی کمی کے سبب سب سے زیادہ یہی ملک متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے باعث پاکستان کے سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا خطرہ ہے، جس سے بارشوں کے دوران ساحلی علاقوں میں سیلاب آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پاکستان کے بنجر اور نیم بنجر علاقوں میں زرعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آب و ہوا میں ہونے والی تیزی سے تبدیلی سے جنگلات، پودوں، درختوں اور ماحول کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے ہونے والے ان تمام نقصانات کی وجہ سے پاکستان میں خوراک اور توانائی کی سلامتی کو سنگین خطرات درپیش ہیں۔ پانی اور غذائی قلت کا شدید خطرہ ہے۔ شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ماضی قریب میں بہت سے افراد لو لگنے سے جاں بحق بھی ہو چکے ہیں اور مستقبل میں شدید ہیٹ اسٹروک کے بھی خطرات ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ 20 برسوں میں صرف یورپ میں لو لگنے سے 1,48,000 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ ایشیا اور افریقہ میں مرنے والوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں اگلی 2 دہائیوں یعنی اگلے 20 سالوں میں درجہ حرارت میں 2.5 درجہ سیلسیس کا اضافہ ہو جائے گا، جس سے زرعی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی۔ پچھلے چند سالوں میں ہیٹ ویو کی گرم لہروں نے کئی جانوں کو نگل لیا۔ پاکستان میں گلگت بلتستان میں شیکسپیئر گلیشیئر کی جھیل نہ صرف پھٹ گئی بلکہ شاہراہ ریشم کا تاریخی پل جو حسن آباد پر قائم تھا وہ بھی اس سیلاب کی زد میں بہہ نکلا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین اور اس پر آباد تمام جانداروں کو قدرتی ماحول کے سنگین مسائل اور خدشات اور خطرات کا سامنا ہے، جس میں موسمی تبدیلیاں، زمینی اور فضائی اور آبی آلودگی، کنٹامنیشن، شہروں میں آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ، اوزون کی لیئر میں ہونے والے شگاف، کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کا مسئلہ، جنگلات کی کٹائی کے منفی اثرات، جنگلی حیاتیات اور سمندری حیاتیات کی بتدریج تباہی، سمندروں کی سطح کا بلند ہونا، برفانی طوفان، موسلادھار بارشیں، خشک سالی کی وجہ سے غذائی قلت، بھوک، قحط سمیت دیگر مسائل ان میں شامل ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے بڑے اثرات یہ ہیں: سمندروں کا پانی اونچا ہونے سے کئی ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے، بعض علاقے بہت گرم اور بعض بہت ٹھنڈے ہو جائیں گے، مسکن تباہ ہو جائیں گے۔ مسکن تباہ ہونے کی وجہ سے کئی جاندار اس کرۂ ارض سے ناپید ہو جائیں گے۔ کرونا وائرس کی طرح کی نئی خوفناک بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی۔ موسموں میں بہت شدت آ جائے گی، یعنی سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ درخت اور پودوں کی کٹائی اور کمی کی وجہ سے فضا میں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہو جائے گی۔ فصلیں اپنے وقت پر اور صحیح کاشت نہ ہونے کی وجہ سے غذائی قلت پیدا ہوگی اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ شدید موسم کی وجہ سے لوگوں کی اپنے ملک سے نقل مکانی بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی۔ بے موسم بارشوں اور شدید گرمی سے ڈرنکنگ واٹر کم ہو جائے گا۔ کہیں وقت پر بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی ہو جائے گی اور خشک سالی کی وجہ سے غذائی قلت بڑی شدت سے پیدا ہو جائے گی۔ کہیں گلیشیئر مکمل طور پر پگھل جانے سے اور کہیں سیلاب کی کیفیت ہوگی اور کہیں پر دریا خشک ہو جائیں گے۔ دوستوں، گلوبل وارمنگ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ گلوبل وارمنگ پوری دنیا کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو پوری دنیا کو نہ صرف اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے بلکہ اس کے خطرناک حملوں کو روکنے کے لیے ایسی تدابیر اختیار کریں کہ ہم سائنسی ایجادات سے بھی مستفید ہوتے رہیں اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہم حکومتی سطح پر، نجی سطح پر، NGOs اور لوگوں میں اویئرنیس کمپین چلائیں، جگہ جگہ پروگرام منعقد کریں اور لوگوں کو گلوبل وارمنگ کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ توانائی اور بجلی کے کثرت استعمال سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سولر انرجی یعنی شمسی توانائی کا استعمال بھرپور انداز میں کریں۔ گاڑیوں میں ایندھن کے لیے CNG جیسی ہلکی انرجی والا ایندھن استعمال کریں۔
ماحول کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں، پودے اگائیں، درخت لگائیں، کیونکہ پودے اور درخت ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ ہیٹر اور ایئر کنڈیشنر کا استعمال کم سے کم کریں۔ گھر کی لائٹیں اور بجلی کی ضروریات کو سولر انرجی سے پورا کیا جائے۔ حکومت سولر انرجی کے استعمال میں فروغ کی طرف توجہ دے اور پبلک کے لیے سولر انرجی سے متعلق اسکیمیں جو بہت سستی ہوں عوام کے لیے عام کرے، تاکہ سولر انرجی کے استعمال میں لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کے صحن اور کیاریوں میں پودے، پھول، سبزیاں اگائیں۔ اپنے کچن کے گیلے کچرے جس میں چائے کی پتی، سبزیوں، پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں، اس سے کھاد بنا کر اسے کیاریوں میں استعمال کریں۔ ماحول دوست پودے اور درخت لگائیں، جیسے نیم کے درخت جن کی چھاؤں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ آکسیجن بھی بڑے پیمانے پر خارج کرتے ہیں۔ گلی محلوں میں اڑتے ہوئے پلاسٹک کے شاپرز اور بیگ کو جمع کر کے کسی بڑے شاپر میں جمع کر کے صحیح طریقے سے تلف کر دیں تاکہ یہ سیوریج کے نالوں کو بند نہ کر سکیں۔ دوستوں، میرے اس ویلاگ کو دیکھنے کے بعد آپ سب یہ وعدہ کریں کہ اپنے گھر کے اطراف کم از کم 5 پودے ضرور لگائیں گے۔ گلوبل وارمنگ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، ایک خطرناک چیلنج اور سنجیدہ ایشو ہے جس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے خطرناک ہوتے ہوئے حملوں کو روکنے کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے کہ ایک طرف ہم سائنسی ایجادات سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں اور ساتھ میں اس کے خطرات سے بھی اپنا بچاؤ کرتے رہیں، کیونکہ دنیا میں آنے والے جن آفات و خطرات و حادثات کے ہم خود ذمہ دار ہیں، جنہیں ہم مین میڈ ڈیزاسٹر کہتے ہیں، ان خطرات سے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں خود ہی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوستوں، اپنے اہل خانہ اور گرد رہنے والوں کا، اپنے ماحول کا، اپنے ملک اور قوم کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ سے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔